السلام علیکم۔ کہہ دو کہ قرآن پاک سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ میری ماں، مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح پلا بڑھا تیری گود میں، تیری شفقتوں میں میرا ہوا۔ تیرے پاس حرف دعا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں میری ماں۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ بہت رحمان اور رحیم ہیں۔ یا اللہ، آپ کو رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ میری ساری مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرما دیجیے، آمین۔ اور جنہوں نے 63 سال جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، گرنے کبھی نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں، سمجھ نہیں آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ۔ ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود رشتے بے قدر اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ دور ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کتنی عجیب ہے نیکیوں کی جستجو غالب، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ کسی کو کسی سے کبھی جدا نہ کرے، آخر تو سب میں ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے۔ اور جو چیزیں تہجد میں مانگنے سے بھی نہ ملے تو سمجھ جائیں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ سمجھنے کا فن بھی کوئی کوئی جانتا ہے، اور جو سمجھ نہ سکے تو وہ اسے غلط کہہ دیتے ہیں۔ سجدہ کرو، نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ دسترخوان کشادہ کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ موسیقی صرف بدروحوں کی غذا ہوگی، اچھی روح کی غذا تلاوت قرآن پاک ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ سمجھ ہی نہیں پائے کہ بدل نہیں رہا، ختم ہو رہا ہے۔